رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ خواب میں دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، جب مدینہ گئے تھے آپ، خواب میں دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی ہے، کچھ لوگوں نے عمرہ کرنے کے بعد خواب میں ٹینڈ کروائی ہوئی ہے، پھڑ کے بھی لگ، اور کچھ لوگوں نے قصر کیا ہوا ہے، ٹینڈ نہیں کرائی، جو تھوڑے سے بال کاٹتے ہیں اتنے عمرے کے بعد۔ تو صحابہ کرام سے کہا کہ بھائی تیاری کرو، پھر عمرے پہ چلتے ہیں۔ سب عمرے پہ گئے تو حدیبیہ کے مقام پہ آ کے مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روک لیا کہ بھائی ابھی آپ امیجن کرو کہ آپ نے حج کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، آپ کا ویزا بھی آ گیا ہے، آپ کے تمام چیزیں ہو گئی ہیں، آپ ادھر سے اسلام آباد گئے ہیں، آپ کی فلائٹ ہے ابھی جدے کے لیے 2 بجے، ایئرپورٹ پہ آپ کو کوئی روک لے، سیکیورٹی والے روک لیں، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کوئی اگر گیا ہے 1-2 دن کسی کے ساتھ لیٹ ہوا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے پتا ہے، یہ مرنے والی کیفیت ہوتی ہے۔ بھائی میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، احرام پہن رہا ہوں اور مجھے روکا جا رہا ہے، اللہ۔ اب صحابہ کرام احرام پہن کے 1400 حضور علیہ السلام احرام پہن کے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، مشرکین مکہ نے روک لیا، حدیبیہ کے موقع پہ روک لیا۔ تو اللہ اکبر، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا تھا، لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال کر رہے ہیں یا اگلے سال کر رہے ہیں یا اس سے اگلے سال کر رہے ہیں، میں نے دیکھا تو تھا اور میرا خواب سچ ہے، میں نبی ہوں، وہی ایک۔ پھر انہوں نے وہ معاہدہ ہوا، لمبی بات ہے، وہ معاہدے بظاہر ایسے معاہدے ہوئے جو مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے بظاہر، بھائی اس سال آپ عمرہ نہیں کرو گے، ادھر سے واپس جاؤ۔ بھائی کون بندہ ہے احرام پہن کے قریب پہنچا ہے، ادھر سے کوئی بندہ آپ کو واپس کر رہا ہے کہ نہیں آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہو، اگلے سال آپ ادھر سے چلے جاؤ، احرام اتارو۔ ایک اچھا کہ مکہ سے کوئی بھی بندہ مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو واپس بھیجو گے، اور اگر آپ کی طرف سے کوئی بندہ ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ بظاہر کتنی سخت شرط ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، اللہ اللہ اللہ، حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ اولسنا علی الحق، اے اللہ کے نبی ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں۔ اولیسوا علی الباطل، وہ غلط اور باطل پہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا باطل پہ ہیں۔ اولست نبی اللہ، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں۔ اے عمر تجھے کوئی شک ہے کہ اللہ کا نبی ہوں؟ تو پھر لما نوطت دنیت فی دیننا، اردو کا ترجمہ کروں گا تو سخت ہو جائے گا، یعنی پھر ہم اتنے مغلوب کیوں ہیں اپنے دین میں، جب آپ حق پر بھی ہیں، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، وہ باطل بھی ہیں، اس کے باوجود ہم ان کی ہم ہر بات مان رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر مجھے اللہ کا حکم ہے، میں اس کا نبی ہوں، مجھے اس کا حکم ہے، میں نے اس کے حکم عدولی نہیں کرنی۔ ابھی حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، سیدھا حضرت ابوبکر کے پاس گئے۔ ابھی یہاں پر حضرت ابوبکر اور حضور کی مماثلت دیکھیں، محبت دیکھیں۔ حضرت عمر نے صدیق اکبر کے پاس جا کے بھی یہی الفاظ دہرائے، اولسنا علی الحق، ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ سیم وہی الفاظ، یعنی حضرت ابوبکر اور صدیق اکبر ملے نہیں ہیں، نہ حضرت ابوبکر نے حضور کے الفاظ سنے ہیں، بالکل بعین ہی زبر زیر کے بھی یعنی فرق نہیں ہے، وہی الفاظ جو حضور کی زبان سے نکلے تھے حضرت ابوبکر کی زبان سے نکلے تھے، بالکل ہم حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا فَلِمَ نُوطَ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، پھر ہم مغلوب کیوں ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے وہی الفاظ کہے کہ بھائی وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے یہ حکم ہے، بھائی وہ اللہ کے رسول ہے، ان کو یہ حکم ہے، ان کو حکم ہے۔ حضرت عمر کو کہتا یار مجھے پتہ چلا حضرت ابوبکر اور حضور کے درمیان جو تعلق ہے نا روحانی، اس دن مجھے اور یقین ہو گیا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر غصے میں تو شرائط مان لی حضور نے کہ عمرہ بھی نہیں کریں گے اس سال، بہت بڑی بات ہے۔ تو ابھی حضور علیہ السلام صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی احرام اتارو اور ٹینڈ کراؤ، کوئی بھی صحابی احرام نہیں اتارا، غصہ ہے، غم ہے۔ حضور نے پھر فرمایا یار احرام اتارو اور ٹینڈ کرواؤ، بس ختم، اپنے جو مال مویشی لائے تھے ادھر ذبح کرو، حج کرو۔ کوئی صحابی ہمت نہیں کر رہا احرام اتارنے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے، حضرت ام سلمہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، تو انہوں نے کہا یہ میری بات نہیں مان رہے ہیں، کہیں اللہ کا غصہ نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، ام المؤمنین نے کتنا پیارا مشورہ دیا، یا رسول اللہ آپ زبان سے کچھ نہیں کہیں،
باہر جائیں، ٹنڈ کرائیں، اپنا احرام اتاریں، آپ کو دیکھ کر سب اتار دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیوی نے کتنا پیارا مشورہ دیا۔ حضور علیہ السلام باہر آئے دکھ کے دل کے ساتھ ٹنڈ کروائی، اپنا احرام اتارا، حلال ہو گئے، اپنا جو مال تھے وہ ذبح کیا، تو دیکھا دیکھی صحابہ کرام سب نے ٹنڈ کروایا، معاملہ حل ہو گیا، وہاں سے واپس آ گئے۔